اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ میرے تمام معززین مؤمنین کرام، طلاب کرام، بند حقیر مولانا شیخ حسن مطہری نجفی، آج یہ وہ پہلے آدھے گھنٹے کے بعد کی آگاہ کی جو گفتگو ہے اور حسن العیاری کی ہٹ درمی اور اس کا یعنی موضوع سے ہٹ کر بات کرنا اور اپنے ذہن میں جو اس کے ذہن میں گند بھرا ہوا تھا وہی بار جو ہے وہ نکال کر جو ہے وہ لوگوں کو، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، مشوش کرنے کے لیے جو ہے یعنی علمی سطح سے ہٹ کر، تو یہ آپ اس کی گفتگو جو ہے سماعت فرمائیں۔ آغا صاحب نے تو یعنی توقیہ شریف کی جو توثیق اور اس کی اعتباریت جو بیان کی ہے، یہ قبلہ کی یعنی آخری منٹ جو ہے وہ سماعت فرمائے۔ اس کے بعد حسن العیاری کی گفتگو ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مطہری جو ہے وہ دوبارہ پھر جو ہے وہ تجزیہ عام مومنین کی خدمت میں پیش خدمت کرتا ہے۔ مقاصد انصاری رضوان اللہ علیہ نے بھی اس روایت سے استدلال کیا، کمال الدین احتجاج طرز میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو ہے نا سند کے اعتبار سے، یعنی احتجاج میں تو ٹھیک ہے سند ذکر نہیں ہے، لیکن باقی کتابوں میں اس روایت کی سند موجود ہے، اور اس مصباح الفقہ میں لکھتے ہیں کہ یہ علماء میں سے ہے۔ یہ تو خلاصہ، انشاءاللہ اس سے مزید آگے بات کریں گے، میرا ٹائم ختم ہو گیا جی، بسم اللہ۔ تو مومنین کرام، یہ قبلہ صاحب کی یعنی میں کوئی کاٹ شاٹ نہیں کر رہا ہوں، تسلسل کے ساتھ، کیونکہ مومنین سمجھتے ہیں کہ حسن العیاری کرتا ہے شور، وہ موضوع سے ہٹ جاتا ہے، وہ مورد کلام کو نہیں سمجھتا ہے، وہ ان کے ذہن میں جو گند بھرا ہوا ہے نا، آج جو ہے وہ مطہری صاحب اس کی تحلیل کر رہا ہے۔ مومنین کرام سنیں، اہل علم سنیں کہ حسن العیاری جو ہے وہ شکست کھا رہا ہے، یا یہ جو شور کر کے عوام پر ایک روب ڈال کر اور معاذ اللہ استغفر اللہ ربی و تو بولے عوام میں ایک غلط تاثیر جو ہے وہ یعنی نشر کر رہا ہے کہ العیاری جو ہے وہ معاذ اللہ مثلا تقلید کا کوئی بطلان ثابت کر رہا ہے۔ تو ابھی تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی گفتگو ہے۔ اب حسن العیاری کی 2-4 منٹ آپ گفتگو سنیں، اس کے بعد جو ہے مطہری پھر دوبارہ جو ہے وہ تحلیلی اور تجزیہ جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے اور باقاعدہ علمی جواب حسن العیاری کے خدمت میں پیش خدمت کرتا ہے۔ تھینک یو سر۔ میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب نے کوشش کی ہے کہ وہ حدیث جو ان کے اپنے اکابر نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کوشش کریں کہ اس کو صحیح قرار دیں، اور یہ ان کا عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ تصحیح حدیث جو ہے یہ ایک اجتہادی امر ہے، یعنی صرف ایک مجتہد ہی تصحیح حدیث کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ کہاں پہ یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ قبلہ یہ تو عوام کے لیے کر رہے ہیں نا۔ قبلہ صاحب آپ کی گفتگو عوام کے لیے، عوام جو ہے نا اس کو بلند کریں اس طریقے سے۔ میں نے آواز کی والیوم اور آواز کا گین آپ کے لیے ایکسٹریملی ہائی کیا ہے، اس سے زیادہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، یہ جو حسن العیاری کا دیکھو، یہ پہلے جو الفاظ ہیں کہ یہ آپ گفتگو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عوام کے لیے۔ تو لہٰذا جو آپ ادلہ پیش کر رہے ہیں تو یہ امر اجتہادی ہے۔ عوام معاذ اللہ استغفر اللہ ربی، اس کے ذہن میں جو گند بھرا ہوا ہے نا کہ عوام حدیث کو نہیں سمجھ سکتی ہے، تو معاذ اللہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایسی دلیل لائیں جو عوام کے لیے حجت بن سکے۔ مطہری کا یہ جواب سنیں، دیکھیں عوام سن رہی ہے، ٹھیک ہے، عوام سن رہی ہے، نہ عوام ہمارے ساتھ مناظرہ کر رہی ہے، نہ ہم عوام کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ عوام ہے ہی عامی، عوام تو قرآن اور حدیث کے ذریعے تقلید کا بطلان ثابت بھی نہیں کر سکتی اور باطل بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ تو وہ تو عاجز ہے، عوام ہے۔ یہ مناظرہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ، حسن العیاری صاحب آپ کے ساتھ، آپ اس طرف ایک عالم بن کر اجتہاد اور مرجیت اور تقلید کی یعنی معاذ اللہ یعنی عدم مشروعیت اور اس کا بطلان ثابت کرنے کے لیے بیٹھیں، اور اس طرف جو آغا آیت اللہ نسیم عباس نقوی مرجیت اور تقلید کی مشروعیت اور اس کی حجیت اور جواز جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے بیٹھے۔ تو عزیز محترم، اگر آپ نے فقی کتابیں پڑھی ہوتی، مورد کلام میں اگر آپ کو تمییز اور تفریق کا اگر آپ کو علم ہوتا، یہ مطہری کی باتیں اہل علم سمجھ رہے ہیں، عوام سمجھیں۔ دیکھیں یہ بات، 2 مورد ہوتے ہیں یہاں، ایک مورد وہ جب 2 عالم، یعنی ایک فقی جب یعنی تقلید کے مسئلے کو ثابت کرے اس کی حجیت کو، تو وہ قرآن
سنت یعنی ادلہ نقلیہ اور ادلہ عقلیہ دونوں کے ذریعے ثابت کرے گا. ٹھیک. اب اس کا جو جواب ہے مین جو اعتراض، اسی کا جواب سنیں پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ بھائی ایسی دلیل لائیں. تو اس کا جواب صاحب الکفایہ نے دیا ہوا ہے کہ عوام سے جب سوال کیا جائے گا، جب وہ ایک مرجع کی تقلید کرتے ہیں، تو ان کے پاس جو ہے وہ امام جو ہے وہ ابوالقاسم خوئی قدس سرہ نے کتاب التنقی فی شرح جو ہے وہ عروۃ الوثقیٰ جو ہے اس کے صفحہ نمبر 63 پر جو وہ 2 جواب دیے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہاں جو ہے سیرت عقلائی ہے، احدہما یعنی ما یمکن ان یعتمد علیہ العامی الذی یمکن ان یعتمد علیہ العامی فی حجیت فتوی المجتہد فی حقہ امران. 2 امر ہیں، ایک الارتکاز الثابت ببناء العقلاء، نمبر 2 دلیل الانسداد. تو بہرحال اس کی پھر میں آگے وضاحت کرتا ہوں. اور صاحب کفایہ نے دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کفایت الاصول حسن اللہ یاری صاحب نے پڑھی ہوگی، اور ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ پڑھی ہوگی، لیکن یہ یعنی جو وہ مورد ہوتے ہیں محل کلامی تمییز اور تفریق نہیں دے سکتا ہے بندہ. جب تفریق نہیں دے سکتا تو اس کی شکست ہے. کفایت الاصول جو ہے وہ یعنی صفحہ جو ہے وہ 472، یہ فصل فی تقلید، اس کی یہ تھوڑی عبارت آپ سماعت فرمائیں مومنین اور علماء کرام. صاحب کفایہ نے واضح فرمائے ثم انہ لا یذهب علیک ان جواز التقلید ورجوع الجاہل الی العالم فی الجملہ یکون بدیہیا جبلیا فطریا لا یحتاج الی دلیل والا لزم صد باب العلم بہ یعنی بجواز یا بے حجیت فتوی المجتہد علی العامی مطلقا غالبا. کیوں؟ لعجزہ عن معرفت ما دل علیہ کتابا و سنتا ولا یجوز تقلید فی ایضاً. تو لہذا اپنے ہی مجتہد کی فتوے کی حجیت پر، اپنے ہی مجتہد کے فتویٰ پر تقلید کرے، یہ تو کر نہیں سکتا، اور قرآن اور سنت یہ ثابت بھی نہیں کر سکتا. تو لہذا اس کے لیے دلیل عقلی اور فطری ہے. صاحب کفایہ اگر حسن اللہ صاحب آپ نے پڑھی ہوگی تو یہ بات واضح ہو جاتی. اور امام جو ہے ابوالقاسم خوئی نے تنقی جلد اول ہے، اور جو ہے صفحہ 63 پہ یہ ما یمکن ان یعتمد علیہ العامی، اس میں 2 امر بتائے ہیں، الارتکاز ثابت ببناء العقلاء وثانیہما دلیل الانسداد. تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر جو وہ لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی. تو یہ مومنین یعنی اس پہلے یعنی الفاظوں کی جو ہے وہ آپ حضرات یعنی متحری کی یہ بات سنی ہے، اور پھر انشاءاللہ آگے جو ہے حسن اللہ یاری کی مکمل جو ابھی اس کی نشست کی گفتگو ہے اور اس پر جو تجزیہ ہوگا وہ انشاءاللہ بعد میں. تو مجھے اجازت دیں گے بند حقیر شیخ الحسن متحری نجفی. والسلام وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.